الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت کے تحت چند اور باتیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے لیے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کان بنایا، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اپنے رب کی شکر گزاری کر سکو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک اہم کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں اسے نوازی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح انسانوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے بلکہ بامقصد پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فہم و دانش اور عقل مندی کی قوتیں جانوروں سے زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور انسانوں کو کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں تاکہ انسان اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کر سکے، اور اپنے مقصد میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن اگر انسان ان کانوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا گوارا نہ کرے، اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعے عبرت نہ حاصل کرے، تو اس کی ہدایت کی صورت کیا کوئی باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس سے بھی بدصورت حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی چودراہٹ، اپنی انا، کبر و غرور یا دنیوی مفادات کی خاطر حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتے بلکہ الٹا مخالفت اور تعصب پر اتر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آئندہ ہدایت پانے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے، اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالنے کی بات کی ہے، یہ دنیا کے اندر اس کے لیے سزا کی چیز ہے۔ در حقیقت اندھا انسان وہی ہے جو وقتی فائدے کے لیے اپنے مستقبل پر نظر رکھنا چھوڑ دے، دائمی ٹھکانے کی پرواہ چھوڑ دے۔ در حقیقت وہی بہرا انسان ہے جو اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے پر آمادہ نہ کرے جو اسے ہمیشہ فائدہ دینے والی ہیں، اور اس دل پر یقیناً مہر لگا ہوا ہوگا جو وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کا نقصان گوارا کرنے پر آمادہ ہو، مستقبل کی سوچ نہ رکھتا ہو۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ در حقیقت یقیناً بڑا عذاب ہے دنیا کے اندر، یا اس شخص کے لیے یہ عذاب نہیں ہے جس سے دنیا کے اندر کسی کی آنکھ چھین لی جائے اور وہ دیکھنے کی دنیاوی چیزوں کی صلاحیت کھو بیٹھے، کان کی قوت سماعت چھین لی جائے اور دنیاوی فائدے کی چیزیں سننے سے وہ عاجز ہو جائے، محروم ہو جائے، اور وہ دل سچائی کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے، فائدہ دینے والی چیزوں سے قاصر ہو جائے، کام نہ کرے،
اس کا دماغ کام نہ کرے کہ دنیا کے اندر اس آدمی کے حق میں اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ ساری نعمتیں جو اہم نعمت ہے چھین لی جائیں، دیکھنا، سننا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں اگر چھین لی جائے دنیا کے اندر وہ انسان ایک لاش بن کر کے رہے گا۔ تو کیا جب دنیا کے اندر ایک لاش بن کر کے رہے گا، جو دنیاوی فوائد ہیں ان کے لیے جو وقتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہیں، تو کیا ان اعضاء کو ہمیشہ کے فائدہ دینے والی چیزوں سے اگر روک دیا جائے، اگر محروم کر دیا جائے، اگر ان نعمتوں کو سلب کر لیا جائے، ان پر مہر لگا دی جائے، تو کیا اس شخص کے حق میں اس سے بڑا کوئی اور عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی کی تعبیر اس آیت کے اندر فرمائی ہے۔ مزید آپ دیکھیں اس کی مزید توضیح دوسری آیات کے ذریعہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب ماں کی پیٹ سے باہر نکالا، دنیا کے اندر لایا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو ہی اللہ رب العالمین نے اسے نہیں چھوڑ دیا، اسے کان، آنکھ اور اسی طرح دل دیے جو اس کے علم کے کام میں آئے، اصول علم کے کام میں آئے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو جانور کے بھی ہیں، جانوروں کی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اتنی قوت دی، اور اس قوت کو مزید تقویت دینے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے آسمان سے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا، نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ ان چیزوں کے ذریعہ انسان کو تقویت ملتی رہے اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو سکے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے اسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے جگہ اور فرمایا، قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے شکر گزاری کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ انسان نعمتوں کا قدر کرے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ رب العالمین کی کما حقہ شکر گزاری کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ لیکن ان نعمتوں کی جو قدر حقیقت میں نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں سزا بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے پاس دل اور عقل ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ اچھی باتیں دیکھتے نہیں، اور جن کے پاس کان ہے لیکن سچی باتیں سنتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ جانور ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایک جگہ فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اس آیت کے بھی اندر اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے اور انہیں ان کے انجام سے آگاہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا انٹرویو درج کیا ہے۔ جہنمیوں سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں سمجھائے بجھائے اور دین حق کی طرف تمہیں لانے کی دعوت دے؟ تو وہ کہیں گے کہ قالوا بلا، ضرور آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر،
وہ لوگ کہیں گے ضرور آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے کہا اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، اس طرح کی دعوت دینے والے ہی در حقیقت بہت بڑے گمراہ ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ حسرت سے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، وہ لوگ کہیں گے کاش ہم نے دین حق کی طرف دعوت دینے والوں کی بات اپنے کانوں سے اس فائدے والی بات کو سن لی ہوتی، او نعقل، یا ہم اپنے دل و دماغ سے اس کو سوچ لیتے، سمجھ لیتے اور سچائی کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن یہاں گناہوں کے اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دین حق سے اور اللہ رب العالمین کی آیات سے، حق باتوں سے جو سننے، سمجھنے، دیکھنے سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان حق بات سننے، دیکھنے، سمجھنے سے اعراض کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے سزا کے طور پر ان ساری نعمتوں کو چھین کر کے اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میری ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور روز قیامت اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں کر اٹھایا جبکہ میں دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا، بینائی والا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ دینی بھائیوں، ان تفصیلات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں کتنی اہم اور کتنی عظیم ہیں۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو دنیا کے اندر حق سے محرومی کی شکل میں بہت بڑا سزا ہمارے لیے ہے، اور آخرت میں جو انجام ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آنکھ، کان، دل اور دیگر ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اسے قدر کی توفیق دے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے ہمیں مدد لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔